ہے وہ یہ ہے کہ جلوس اور دیگر جو بڑے ایونٹ ہوتے ہیں شہر میں جن کا تعلق کسی ایک طبقے سے نہیں ہوتا، سب سے ہوتا ہے، ان میں ہمارے نوجوانوں کی بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے نوجوانوں کی جو کچھ کام کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں۔ ہمارے جمعیت علماء شہر کانپور کے ذمہ داران نے یہ طے کیا کہ جمعیت کے جانب سے شہر کے نوجوانوں کی مستقل ایک ونگ انشاءاللہ جلدی قائم کی جائے گی۔ اس میں آپ حضرات جو لوگ بھی اپنی خوشی سے اس میں ممبر بننا چاہیں، شریک ہونا چاہیں، تو خالص نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی جائے، اور جو بھی مسلمانوں سے متعلق ایشوز ہیں شہر میں، جو بھی کام ہیں، ان میں ہم سب اپنی اپنی استطاعت کے وقت جو وقت دے سکتے ہوں، جو اپنا اس میں کردار ادا کر سکتے ہوں وہ ادا کریں۔ خیر، اس پر ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور جلوس میں کیا کرنا ہے، جلوس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ میں گزارش کروں گا ہمارے شہری جمعیت علماء کے انتہائی معزز ممبر اور جمعیت علماء عالیہ نگر کے جنرل سیکریٹری مدرسہ مفتاح القرآن کیوڑیا محال کے محترم جناب قاری محمد مجیب اللہ صاحب عرفانی دعوت برکاتہ سے کہ حضرت قاری صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی اس نشست کا آغاز ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العظيم
جس کو نام نبی جاں سے پیارا نہیں، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں۔ جس کو نام نبی جاں سے پیارا نہیں، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں۔ یہ خدا نے کہا ہے نبی کے لیے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ خدا نے کہا ہے نبی کے لیے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس کو نسبت نہیں میرے سرکار سے، اس کی بخشش کا کوئی سہارا نہیں۔ جس کو نسبت نہیں میرے سرکار سے، اس کی بخشش کا کوئی سہارا نہیں۔ جس میں تعریف میرے نبی کی نہ ہو، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں۔ جس میں تعریف میرے نبی کی نہ ہو، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں۔ جس کو نام نبی جاں سے پیارا نہیں، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں۔ ماشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس طرف جگہ ہے، کرسیاں ہیں ادھر۔ انگریزوں کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی وہ 3 الگ الگ مراحل سے گزری ہے۔ ایک لڑائی لڑی گئی ہے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس، جو ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ 1757 سے اور 1857 تک، 1857 کی لڑائی بڑی مشہور ہے۔ تو یہ 100 سال کا جو عرصہ ہے، سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ اور سید احمد شہید اور پھر 1857 کی لڑائی، یہ 100 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ آمنے سامنے انگریزوں سے جنگ لڑی گئی۔ 1857 میں جب ظاہری شکست ہاتھ لگی اور انگریزوں کو اب کسی بھی طرح کا کوئی چیلنج کرنے والا موجود نہیں رہا، اور ہندوستان میں رہنے والوں کی اکثریت نے انگریزوں کی غلامی تسلیم کر لی، مسلمانوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد تھی، کیونکہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نہ جانے کتنی نسلیں اس درمیان میں انگریزوں کی ہی حکومت کے دوران پیدا ہوئی جنہوں نے آزادی دیکھی ہی نہیں، تو ان کے ذہنوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے 9 سال کے بعد 1866 میں
سہارنپور کے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جسے ہم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جنگ آزادی کا جس میں جسے اردو میں کہا جاتا ہے، جو پہلا دور ہے اسے کہا جاتا ہے مسلح جد و جہد، یعنی اسلحے کے ساتھ۔ یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے جسے کہا جاتا ہے مسلح سیاسی جد و جہد۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، باقی پولیٹیکل لیول پہ سیاسی طور پر انگریز کے خلاف لڑائی لڑی گئی، احتجاج، ریلیاں، تحریکیں، یہ چیزیں شروع ہوئی۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ ایک مدرسہ تھا اور ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا، ایک انار کے درخت کے نیچے۔ استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ استاد ملا محمود تھے اور شاگرد محمود الحسن تھے۔ یہی محمود الحسن ہیں جو بعد میں شیخ الہند بنے، جن کے شاگردوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا الیاس صاحب، مولانا حسین احمد مدنی، یہ سارے نام آتے ہیں۔ یہ دور جنگ آزادی کا مسلح سیاسی جد و جہد کا ہے۔ 1900 کے بعد 1908، 1909 کے اور 1914، یہ جو پہلی اور دوسری ورلڈ وار کا پیریڈ ہے، اس ٹائم پہ دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں کی طرف سے کچھ بڑی تحریکیں چلائی گئی، جس میں سے ایک بہت ہی نمایاں اور مشہور تحریک ہے جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ اس تحریک کے جو سر سربراہ تھے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھے۔ یہ تحریک کیا تھی؟ ورلڈ وار چل رہا تھا، وار چل رہی اور الگ الگ اتحاد بنے ہوئے تھے دنیا میں۔ جرمن، افغان، ترک، یہ سب ایک گروپ میں تھے۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی، اس کا آخری وقت تھا وہ۔ تو یہ پلان کیا گیا کہ باہر سے، چونکہ برٹش جو گورنمنٹ تھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جرمنی اور ٹرکی اور افغان وغیرہ یہ سب اس کے اگینسٹ تھے، برٹش گورنمنٹ کے۔ تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سطح پر ایجنڈا سیٹ کیا اور ان ملکوں کے سربراہان سے بات کی، اور یہ طے ہوا کہ جرمن اتحاد جو پورا ایک ان کا گروپ تھا وہ خلافت عثمانیہ جس کا دارالحکومت ترکی تھا، اور افغانستان، یہ پورا جو خطہ تھا، یہ باہر سے برٹش گورنمنٹ جو ہندوستان پہ قابض ہے اس پر حملہ کرے گی، اور ملک کے اندر سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کھڑی کی جائے گی، یعنی اندر سے بھی بغاوت ہوگی اور باہر سے حملہ ہوگا۔ یہ اتنی خطرناک اس منصوبہ تھا کہ جس کے بارے میں انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو ہمیں سمندر کی تہہ میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ بہت بڑی تحریک تھی، اور اس تحریک کے نام پہ آپ کی حکومت ہند نے 2013 میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہے۔ یہ بھی ناکام ہو گئی۔ وہ ایک خط تھا، اس زمانے میں آج کی طرح فون وغیرہ تو تھے نہیں، بات کرنے کے لیے خط کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی۔ ایک خط تھا جو باہر کی حکومت کے نام مولانا محمود حسن صاحب نے لکھا تھا، اور وہ ریشمی رومال میں تھا۔ وہ لیک ہو گیا اور حضرت شیخ الہند کی گرفتاری ہو گئی، گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیے گئے، اور اس طرح وہ تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ یہ دوسرا دور ہے جسے مسلح سیاسی جد و جہد کہا جاتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گرفتار ہونے کے بعد آپ گرفتار ہو گئے، بہت سارے بڑے بڑے لیڈران کو قید کر دیا گیا۔ جب آپ مالٹا سے واپس آئے ہیں، اب یہاں سے جو آزادی کی لڑائی ہے اس کے تیسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آگے تشریف لے آئیے حامد بھائی، یہاں سے اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ 1919 کی بات ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جیل سے واپس آ رہے ہیں، اور اب ملک میں صرف سیاسی جد و جہد کی شروعات ہو رہی ہے۔ پہلا جو 100 سال تھا وہ مسلح جد و جہد کا تھا۔ دوسرے جو 1857 کے بعد سے 1918 اور 1919 تک کا جو پیریڈ ہے، یہ مسلح سیاسی جد و جہد کا ہے۔
और ये जो तीसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1919 से 1947 तक का, ये सिर्फ सियासी जिद्दोजहद का दौर है और ये वही वक्त है जब जमीयतुलमा हिंद की बुनियाद रखी गई। 1919 में जमीयतुलमा हिंद की बुनियाद रखी गई और यहाँ से सियासी जिद्दोजहद का आगाज हुआ। ये जमीयतुलमा हिंद के जो 28 साल हैं 1919 से लेकर 1947 तक, ये हम में से हर शख्स को पढ़ने चाहिए। आज के हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, और हमारे सिर्फ इस मुल्क की नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर की, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक आते हैं, इस पूरे बर्रे सगीर की सिचुएशन को समझने के लिए और यहाँ पर किस तरह हमें रहना है, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए हम मुसलमानों का, और दूसरी कौमों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे और किस लेवल के होने चाहिए, इन चीज़ों को अगर हम सही तौर पर समझना चाहते हैं तो हमें जमीयतुलमा हिंद के इस 28 साल दौर को पढ़ना होगा और इस दौर में जो अकाबिर और जमीयतुलमा हिंद की जो क़यादत रही है उसकी फ़िक्र और उसकी सोच को समझना होगा। बहरहाल ये एक बहुत तवील मौजू है। जमीयतुलमा हिंद ने बड़ी बड़ी तहरीक चलाई। एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज अधूरी आज़ादी देने के लिए राजी हो गए, यानी कुछ कंडीशंस लगाकर आज़ादी देने को तैयार हुए, और चूंकि 200 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और थक चुके थे लोग, तो बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़े बड़े लीडरान ने उस अधूरी आज़ादी को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए, हत्ता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तैयार हो गई। लेकिन उस वक्त जमीयतुलमा हिंद वो वाहिद जमात थी जिसने सबसे पहले कामिल आज़ादी का मुतालबा किया कि हम 10 साल और लड़ लेंगे, 20 साल और लड़ लेंगे, लेकिन आज़ादी तो हमें पूरी चाहिए विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन कबूल नहीं है। आप जिस तरह मुल्क में आकर काबिज हुए थे, आप शराफत से मुल्क हिंदुस्तानियों के हवाले करके जाइए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं होगा, आपका एक आदमी भी यहाँ नहीं रहेगा हुकूमती ओहदे पे। उसके बाद कांग्रेस ने भी संपूर्ण स्वराज की तहरीक चलाई। एक तबका खड़ा हुआ जिसने मजहब के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश की। उसकी सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत आवाज में अगर किसी ने मुखालिफत की तो आपकी जमीयत ने मुखालिफत की। और अगर उस दौर में जमीयतुलमा हिंद के अकाबिरीन के आप बयानात सुने, उनकी तहरीरें पढ़ें, तो आपको अंदाजा होगा कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान आज़ादी के 75-76 साल के बाद जिन हालात से गुजर रहा है, हमारे अकाबिर ने एक एक चीज को मेंशन करके कहा था कि ये जो तुम तकसीम कर रहे हो 2 मुल्कों की, ये 2 मुल्कों की तकसीम नहीं होगी, ये मुसलमानों की तकसीम होगी, और मुसलमान सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं 3 हिस्सों में तकसीम होंगे। और अगर तुम इस तकसीम से बाज नहीं आए तो आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान में जो मुसलमान बाकी हैं वो किस सिचुएशन से